کہ جو عورت کا پردے کا جو ایک کنسیپٹ ہے، یعنی جو ہمارے ایک روایتی کنسیپٹ ہے، بلکہ آپ بھی اس کو آرتھوڈاکس کنسیپٹ کو ہی مانتے ہیں نا، کنزرویٹو اپروچ، کہ یہ آواز کا بھی پردہ یہ سارا جناب میں تو اس سے بھی ایک آدھ آگے جاتا ہوں. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب جیسے جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے آپ جیسے لوگوں کو عوام کی نظر میں زیرو نہیں کر دیا؟ عوام نے آپ کو مسترد نہیں کر دیا آپ جیسے لوگوں کو؟ آج عوام کی جو غالب اکثریت ہے وہ تو غامدی صاحب کو اس مسئلے میں فالو کرتی ہے، فالو اس لیے کر رہی ہے کہ وہ ماں سوائے چاند گرانوں کے. جی غامدی صاحب سے پہلے بھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی. غامدی صاحب کی وجہ سے کسی برقی والے نے برقع نہیں اتار دیا، ایسا نہیں ہوا. وہ پہلے ہی لبرل تھے. تو میں اس پہ وہی بات کروں گا جو اشرف علی تھانوی صاحب نے بات کی تھی. اشرف علی تھانوی صاحب ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ہندو تھے یا شیعہ تھے؟ ٹھیک ہے، ہندو دو ہی پڑھ. اچھا، تو اشرف علی تھانوی صاحب نے ان شیعوں سے پوچھا کہ تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ 10 محرم کی نیاز نہیں دیتے، جلوس نہیں نکالتے، اور تازیانیاں نہیں نکالتے، اور ہم نکالتے ہیں. تو اشرف تھانوی صاحب نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو جلوس ہے نا 10 محرم کا اور ماتم، یہ تم نے کبھی نہیں چھوڑنا، یہ نکالتے رہنا. کم از کم ایک اسلام اور ہندوازم کا فرق تو قائم رہے گا نا. چلیں وہ ایک بدعت کے زمرے میں صحیح، لیکن کم از کم ان کو احساس تو ہے نا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو تعزیہ نکالے گا، اور جو بت کے آگے جھکتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے. تو اشرف تھانوی ایک سنی ہو کے بھی، سنی العقیدہ ہو کے بھی انہوں نے اتنی ٹالرنس دکھائی کہ انہوں نے کہا چلو یہ نکالتے رہنا، کم از کم اس کے اوپر تو قائم رہو گے نا. اب میں آپ کے اس سوال کے اوپر ہوتا ہوں جو آپ نے سوال کیا تھا، یہ عورت کا پردہ جو پردہ. ہاں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی مہربانی ہے کہ جو بے پردہ عورتیں تھیں، جو پہلے ہی بے پردہ تھیں، ان کو بے پردہ ہی رکھا، اس کے بعد کم از کم نماز شروع کروا دی ہے. تعزیے تو نکال ہی رہی ہے نا، وہ نکالتی رہے، ہم اس کے اوپر بھی خوش ہیں. ہمارے لیے پریشانی اس وقت ہوگی کہ جب کوئی باپردہ عورت اپنا نقاب اتار دے اور کہ جی میں غامدی صاحب سے متاثر ہوں، پھر پریشانی والی بات. اچھا، غامدی صاحب کے معاملے میں آپ وہ روایتی جوش نہیں دکھاتے کہ غامدی صاحب سے نہیں یہ اعتراض نہ لگے آپ کو وہاں سے چندہ آنے لگے؟ بالکل بالکل، میں اس اعتراض کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کا جب رد کرتا ہوں تو غصے میں نہیں آتا، اور میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ غامدی صاحب جب اپنے مخالفین پر برستے ہیں تو وہ بڑے ٹھنڈے الفاظ میں برستے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جن مولویوں کے اوپر میں غصہ نکالتا ہوں وہ جب میرے پہ نکالتے ہیں یا اپنے مخالفین پہ، وہ مجھ سے زیادہ گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں. میں تو پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں گالم گلوچ نہیں کرتا، جھوٹا الزام نہیں لگاتا، لیکن وہ ہر حد کراس کر جاتے ہیں. وہ خود پہلے غامدی صاحب والے اخلاقیات لے آئیں، پھر میرا اعتراض لے لیں. طارق جمیل صاحب کے خلاف میرے قریب چڑھے ہوئے، آپ کسی کلپ میں دکھائیں کہ میں نے سخت زبان استعمال کی ہو. کیوں؟ طارق جمیل صاحب جب اپنے مخالفین کے اوپر بات کرتے ہیں وہ لجاجت کے انداز میں کرتے ہیں. نہیں، سخت الفاظ تو آپ نے کیا اس پہ، تو بلکہ لوگوں نے مائنڈ بھی کیا ہے، کوڑ مار کے گئے نے جناب، ادھر یہ کر کے گئے نے وہ کر کے، یہ تو اپنا کیا؟ نہیں، میں نے یہ لفظ سخت الفاظ آپ نے کیے ہیں. میں نے کوڑ نہیں کہا، میں نے کہا ہے کہ طارق جمیل صاحب اس طرح دی روایتاں بیان کر کے ٹوٹ جاندے نے، پیچھے سانو مصیبت پہ جاتی ہے. کوڑ کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا. شاہ جی میں اپنے کلپ الحمدللہ بار بار سنتا ہوں، میں نے لفظ یہ استعمال نہیں کیا. اچھا، مجھے غلطی لگی ہے. اچھا، اگر میں نے کوڑ بھی بول دیا نا تو ٹھیک آپ اتنا نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جھوٹی روایت ہے. کوڑ جو ہے نا یہ پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹی روایت کو، روایت تو ہے جھوٹی ہے. اور اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے. یہاں پہ بھی طارق جمیل صاحب ہمارے جہلم شہر میں آئے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیوبند کے مکتبہ فکر میں جو ناسبی قوتیں ہیں اور یزیدی پارٹی اس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے طارق جمیل صاحب نے. لیکن وہ اپنی تقریر کے دوران بسا اوقات بالکل مردود قسم کی روایات بیان کر کے چلے جاتے ہیں، پیچھے مصیبت ساڑی جان نو پائی جاتی ہے. لوگ سانو پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب دسو یہ روایت مطلب ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو انہوں نے بھی یہاں پر روایت بیان کی تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے خود غسل کر لیا، اس کے بعد وہ بستر پہ لیٹ گئیں اور انہوں نے سیدنا علی سے کہا کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے غسل کر لیا. تو پھر ان کو اسی طریقے سے جب وہ فوت ہوئی تو دفنایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ روایتیں تو موجود ہیں دنیا میں جناب، قادیانیوں کی سپورٹ میں بھی جعلی روایتیں موجود ہیں. دنیا میں کوئی بھی مکتبہ فکر روایتوں کے بغیر نہیں چل رہا، لیکن اصول محدثین پر بھی دیکھا جائے گا وہ روایتیں ثابت بھی ہے کہ نہیں. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اصول محدثین پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے خود یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا. یہ اگر کوئی اعزاز ہوتا تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا. لیکن آپ ابو داؤد کھول کر پڑھ لیں، ان کو بھی سیدنا علی نے غسل دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سیدہ فاطمہ کو بھی غسل دیا گیا، بلکہ سیدہ فاطمہ کو تو غسل دیا ہے حضرت علی نے خود. مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے.
اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ جی وہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کوئی خامد اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سیدہ فاطمہ کو غسل خود سیدنا علی نے دیا ہے علیہم السلام. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو معاملہ طارق جمیل صاحب نے بیان کیا یہ بالکل باطل ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. اور اگر کوئی سپوز اس طریقے سے حادثاتی طور پہ غسل کر بھی لے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے, تب بھی اسے مرنے کے بعد والا جو غسل ہے وہ دیا جائے گا, وہ غسل ضرور ہوگا ہی, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح نکلنے کے بعد سے ہے نہ کہ پہلے سے. روح نکلنے سے پہلے کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں, بعد کے ڈیفرنٹ ہیں. ایک اب یہ غامدی صاحب کا جو ایک بہت بڑا جو علمی مسئلہ ہے نا وہ آ رہا ہے. یار غامدی صاحب کے اوپر سارے چڑھے ہوئے ہیں, باقی کتنے جے تواڈے؟ نہیں, یہ غامدی صاحب کا موقف بڑا عجیب سا ہے, کیونکہ آپ بھی اس کا مطلب ہے باقیوں کو تو آپ اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ شادی ڈسکس کریں, وہ تو ہے ہی ہے. نہیں, باقی چیزیں ڈسکس ہوگی نا. غامدی صاحب نے ایک عجیب و غریب بات یہ کی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پوری دنیا میں جو ہمیشہ سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں نا خلافت کی, ایون کہ اینڈ کے اوپر بھی تو ہمارا کنسیپٹ یہ ہے نا خلافت ہوگی, محمد علیہ السلام آئیں گے, وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کا کام ہی نہیں, اس کی ٹینشن لینا آپ کا کام ہی نہیں, آپ کا میکسیمم کام یہ آپ دعوت کا کام کریں. اظہر وہ ایک موقف اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ نہیں, آپ اپنا بتائیں اس میں. جی میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف نہ تو ایکسٹریم جماعتوں والا ہے اور نہ غامدی صاحب والا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تزکیہ نفس کے اوپر ایمفسائز ہونا چاہیے, یہ غامدی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اقامت دین کے لیے کوشش بھی کریں. اقامت دین کی کوشش کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں کہ آپ جناب فرائض ہی چھوڑنا شروع کر دیں, اور آپ اس کو سب سے بڑا فرض اس اعتبار سے نہیں, اقامت دین تو یہ داعش بھی کہتی ہے ہم اقامت دین ہی کر رہے ہیں. تو جو جماعتیں اقامت دین کے لیے کام کر رہی ہیں, جماعت اسلامی ہوگی, تنظیم اسلامی ہوگی, کیا یہ داعش کے ماڈل کو صحیح سمجھتی ہیں؟ نہیں سمجھتی. نہیں تو انہوں نے پریکٹیکلی کیا کیا ہے؟ اوہو, تو یہ ان کے ماڈل کو صحیح نہیں سمجھتی نا. اس کا مطلب ہے اقامت دین کے ماڈل میں دونوں کا کوئی فرق پایا جاتا ہے نا. داعش کے بارے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ان کے حالات و واقعات نہیں پتا, میں یہاں بیٹھ کے چوتھے محلے کی کوئی بات نہیں کر سکتا. ہم تک جو کچھ پہنچ رہا ہے میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے. نہیں, یہ جو مسئلہ جنرل فتویٰ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ایسے سے کرے تو وہ کیا ہے. نہیں, مسئلہ جدوجہد عام مسلمان جو ہے کیا تنظیمیں بنا کے کریں, یہ تو پھر فساد ہوگا سارا. نہیں, ہم تو جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی نے کون سا جناب اسلحہ اٹھا کے تو چڑھ دوڑی ہے حکومت پاکستان کے اوپر. لیکن جس وقت آپ جب آپ یہ تحریک کھولتے ہیں تو خلافتیں تو ایسی ہی نافذ ہوتی رہی ہیں. کیا بلکہ اس پہ تو آپ وہ قاری نیب ڈار اور دوسرے لوگ کہنے لگے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ خلافت کی بات کرتے ہیں, آپ نے تو بڑی خلافتیں بھگتی ہیں پہلے بھی. وہ کہتے ہیں لاکھوں بندے قتل ہوئے. نہیں ٹھیک ہے, ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, وہ تو ملوکیت میں بھی ہوئے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو جماعتیں کام کر رہی ہیں, کیا ان کی مسلح جدوجہد ہے پاکستان کے اندر؟ جن جماعتوں نے خلافت کا نام لے رہی ہیں, خام خواہ تو الزام نہ لگایا جائے. جماعت اسلامی والے ایک پولیٹیکل دھارے کے اندر, جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں ہم نے خلافت نافذ کرنی ہے. اقامت دین کی بات تو کر رہے ہیں نا. مودودی صاحب نے یہ آواز اٹھائی ہے نا خلافت و ملوکیت کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. جماعت پہلی دفعہ دنیا میں جماعت کے لیول کے اوپر کوئی جماعت اس طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر جماعت اسلامی بنائی گئی ہے نا. باقی تو سارے اس کی آپ سمجھ لیں بچے ہی ہیں نا, ٹھیک ہے نا. اس حوالے سے جماعتیں تو مطلب بعد میں بننی شروع ہوئی ہیں نا. ظاہر ہے اس دور کے اندر ایک اجتہاد نے ایک معاملہ کیا کہ کیا ان جماعتوں نے اسلحہ اٹھا کے حکومت پاکستان کی فوج کے اوپر چڑھ دوڑے جماعت اسلامی والے یا تنظیم اسلامی والے؟ ایسا تو نہیں ہے. وہ اسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں, رائے عامہ ہموار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے. غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ رائے عامہ ہموار کریں, تو یہ جماعتیں رائے عامہ ہی ہموار کر رہی ہیں نا, تو ان کو کرنے دیں. جب یہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گی تو آپ ٹھیک ہے, آپ پھر آپ کے پاس حق محفوظ ہے. اور کا سب سے خطرناک ترین مسئلہ جب پاکستان بری طرح پس گیا ہے, یہ جو سعودی اور ایران کا جو فساد مچا ہوا ہے, پوری دنیا کو مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اس کے بارے میں یہ سعودی پارٹی جو ہے, آپ اس کو اہل حدیث کہہ لیں یا دیوبند کہہ لیں, ان کا موقف یہ ہے کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کے جو انتظار کر رہے ہیں نا شیعہ, یہ در حقیقت دجال کا انتظار کر رہے ہیں. اور شیعہ پارٹی کا یقین, ان کا تو خیر یقین ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو امام مہدی علیہ السلام غائب ہے, اور یہ تو جس کا کر رہے ہیں ان کے دجال نے ان کی طرف سے لڑنا ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. ان کی صرف پولیٹیکل وار ہے آپس میں. اللہ تعالیٰ ان کو مطلب توفیق دے کہ یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم اس طریقے سے لگانے کی بجائے جو ہے وہ کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں, اور مسلمانوں کو یہ دو گروہوں کے اندر جو بانٹ دیا ہوا ہے, ایک سنی بلاک اور شیعہ بلاک, پہلے یعنی مسلمان جو ہے وہ قتل و غارت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں اس حوالے سے. اب اگر یہ ساری بات کر رہے ہیں تو اب یہ جو داعش والے ہیں وہ بھی تو سعودیہ کی پیداوار ہے نا, تو سعودی والے ان کو کیوں نہیں گلے سے لگا لیتے؟ اس وقت تک گلے سے لگایا تھا جب تک وہ سعودیہ کی حکومت کے لیے چیلنجنگ نہیں تھے.
جب ان کو چیلنج کرنے سے ان کہنے لگے یہ خوارج ہیں، اور امام کعبہ سے خطبے پڑھوانے لگے. جب یہ بنا رہے تھے اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ یہ خوارج ہم بنا رہے ہیں. تو یہ سب کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. میں تو نہ سعودیہ کو صحیح سمجھتا ہوں اور نہ ایران کو صحیح سمجھتا ہوں ان مسئلوں کے اندر جس کے اندر یہ مسلمانوں کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں. 2 سوال ان کو کمبائن کر لیتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے اور اسلام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت نیرا کھلا کفر ہے، یہ کھلا کفر ہے، ووٹ ڈالنا بھی کفر ہے. اور دوسرا یہ جو جماعت اسلامی ہے، اس کی جو مولانا مودودی کا جو فیصلہ تھا کہ اس میں آئے، اس پہ سنا بڑے بڑے لوگ اس سے الگ ہوئے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ مولانا مودودی جو تھے کھلے پاکستان کے مخالف تھے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، تحریک کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. نہیں، پہلے مخالف تھے، بعد میں ساتھ ہو گئے. نہیں پہلے تھے مخالف. ہاں مخالف تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے تحریک کا. نہیں، مخالفت تو ان کی تھی، وہ اس طرح کی مخالفت نہیں تھی کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو خدشات تھے کہ جو یہاں پہ مسلمان رہ جائیں گے ان کا کون پرسان حال ہوگا. اور ان کی للہ یہ تھی کہ جب پاکستان بن گیا، ان کا ونس ٹھیک ہے یہ بن گیا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ پاکستان ہی ہجرت کر کے آگے تھے، یہیں رہے. تو وہ کوئی اس اعتبار سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طریقے سے تو کئی دیوبندی علماء تھے، حسین احمد مدنی اور باقی لوگ جو ہیں جو شروع میں مخالف تھے، بعد میں پھر وہ سسٹم کا حصہ بن گئے. اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. تو یہ جمہوری نظام کفر ہے کہ نہیں؟ جمہوری نظام جس کو کفر کہا جاتا ہے، اس میں تو جو قانون ہے وہ اکثریت رائے سے بنایا جاتا ہے کہ یعنی اکثریت کہتی ہے کہ جی جو ہے وہ ہومو سیکچولیٹی جائز ہے تو وہ مان لیا جائے. تو یہ جمہوری نظام کفر ہے. اس طرح کا جمہوری نظام اگر حلال کے دائرے کے اندر ہو کہ مثلا میں نے افطاری میں آپ کو شکنجی پلانی ہے، روح افزا پلانا ہے، جامع شریف پلانا ہے، پیپسی پلانی ہے، دودھ سوڈا پلانا ہے، اس کے اندر ووٹنگ کر لیتے ہیں حلال کے دائرے کے اندر. تو وہ تو اللہ کے نبی بھی ووٹنگ ہی کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً رائے نہیں تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے. یہ تو اکثریت نے فیصلہ دے دیا تو باہر نکلے تھے، اور بعد میں شکست بھی ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی، حالات و واقعات ایسے ہو گئے. تو اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہونا حلال کے دائرے کے اندر اکثریت کی رائے سے ہی ہوگا. باقی جو انہوں نے شڈول چھوڑی ہوئی ہے نا کہ جی ایک جاہل کا اور ایک عالم کا ووٹ برابر ہوگا، ان کو کہیں کہ بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کا جاہل ہے، دیوبندیوں کا عالم جو ہے بریلویوں کا جاہل ہے، شیعہ کا عالم سنی کا جاہل ہے، سنی کا عالم شیعہ کا جاہل ہے. اور تسی پہلے آپس ایک دوسرے نو عالم جاہل مان لو نا. ایک عالم دوسرے کہنا یہ تو ہے ہی جاہل. تو علماء سارے، میں کہنا ساری صحیح کہہ رہے ہو، ساری جاہل ہو گئے تاکہ ایک دوسرے نو جاہل کہہ رہے ہو نا. یہ نہیں ہوگا. تھوڑا سا ووٹ سب کی برابر ہوگی. جو بیسک نیڈ ہے نا وہ ہر بندے کو سمجھ ہے. ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ ہے کہ میرے لیے کون سی چیز بینیفیشری ہے. اس کو کسی مولوی نے نہیں سمجھانا کہ ہاں جی ایک دودھ بیچنے والے، ایک بھینسیں پالنے والے کے لیے کون سی چیز بینیفیشری ہے، وہ بھینس پالنے والے کو پتا ہے. ہاں ونس جب ایک جمہوری نظام قائم ہو جائے گا، اس نظام کے اندر جب عہدے دیے جائیں گے، پھر ظاہر ہے کہ بھینسیں پالنے والے کو پروفیسر میتھمیٹکس کا نہیں نکایا جائے گا، تو نہ مولانا صاحب نو لایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر میں پوچھا گا ہاں جی ووٹ ہوں میتھمیٹکس دے پروفیسر دی 1 تے 2 دے برابر کرا یا تہاڈی کرا، کیونکہ تہاڈے میتھ نہیں آندی. اس طریقے سے ایک عالم دین جو دین سکھا رہا ہوگا وہاں پہ پوسٹ کو لگا، اس حساب سے تو پھر جس کی پوسٹ ہوگی اس کو ملے گی. ووٹنگ میں تو ظاہر ہے ایک جو ہے نا دودھ دہی والا کرنے والا ایک بندہ کہے گا جی میں گڈریا ہوں، اور انبیاء کی سنت جو ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنا ہے. عالم دین جو ہے یہ تو ہمیشہ ہماری بھیڑ بکریوں کا دودھ ہی ہم سے مفت پہ جبراتوں پہ لے کے تو اپنا گزارا کر رہا ہے. میری ووٹ جو ہے عالم دین کے مقابلے میں 2 کے برابر ہونی چاہیے، تو دیو، پھر 2 کے برابر کرو دی. پھر وہ تو دعویٰ صحیح ہے. اگر وہ کہتا ہے علم کے اوپر تو وہ اسے علم سے پوچھیں گے تو پھر کہیں گے ہاں جی بریلویوں کے علماء کی ووٹ کتنے کے برابر ہو، دیوبندیوں کی، اہل حدیث کی، شیعہ کے، وہ اپنے تو کہیں گے، باقی صاحب تو کہیں گے 0. سب کی ووٹ 1 کے برابر ہی ہوگی. اس کے بعد آپ رائے عامہ ہموار کریں نا، لوگوں کو قائل کریں، رائے عامہ ہموار کریں کہ ہاں جی اس کے لیے ہونا چاہیے. باقی جو حلال اور حرام کا فیصلہ ہے نا وہ رائے عامہ سے نہیں ہوگا. وہ جو قرارداد مقاصد میں بھی لکھا ہے کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جائے گا. وہ سیدھی سی بات.